السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے. ایک دن مرنا گے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں.
مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اللہ سے اس کی توفیق مانگے کہ اللہ میں زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ جی میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، محبت سے پڑھنا چاہتا ہوں، پیارے اللہ آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، جب ہم اللہ سے اس کی توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہم درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے اور سنتوں پر چلیں گے، ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت کی بہت بڑی تیاری ہو جائے گی۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، دبئی میں درہم چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی جو ہے، آخرت کی کرنسی جو ہے وہ اچھے اعمال ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ہمارے نبی کی نقل اتارتا ہے، غیروں کی، ہیروں کی، کرکٹروں کی نقل نہیں اتارتا، بلکہ وہ تاجدار مدینہ کی نقل اتارتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھتے رہیں۔ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف جو ہے یہ ایسا جامع، ایسا قیمتی اور ایسا زبردست عمل ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں۔ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
ایسا جامع عمل ہے. درود شریف جو ہے یہ تمام اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ ہے، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، جتنے بھی اللہ والے دنیا سے گزرے ہر ایک کثرت سے درود شریف پڑھنے والے تھے. جتنے اللہ والے موجود ہیں وہ بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور قیامت تک جتنے اللہ والے آئیں گے وہ بھی درود شریف پڑھتے رہیں گے. تمام اللہ والوں کا، تمام عاشق رسول کا یہ متفقہ وظیفہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. پورے دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف محبت سے پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک بات یاد رکھیے، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. اگر زندگی اچھی تو موت بھی اچھی، اور اگر زندگی بری تو موت بھی بری. زندگی بری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، زندگی بری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری ہے، زندگی بری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غریبی ہے، زندگی بری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حالات میں ہیں. نا 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 نا، ہرگز نہیں. بری زندگی وہ ہے جو گناہوں سے بھری ہوئی ہو اور انسان گناہ کرتا رہتا ہو. یہ بات یاد رکھنا، گناہ کرنے میں لذت تو ہے، گناہ کرنے میں مزہ تو ہے، لیکن سکون ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. گناہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہم یہ طے کریں کہ ہمیں ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں دھوکہ نہیں دینا، ہمیں تانا نہیں دینا، ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، ہماری کسی ادا سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم دکان پر ہو تو ہم اچھے تاجر بنے، ہم اخلاق کے ساتھ گراہک کے ساتھ پیش آئے، ہم جھوٹ نہ بولے، ہم دھوکہ نہ دیں، اور ہم گراہک کے ساتھ بات میں ایسے مشغول نہ ہو جائیں کہ ہماری نماز چھوٹ جائے، ہماری جماعت چھوٹ جائے. عیب بتائے بغیر مال نہ بیچیں، گراہک کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ گراہک کے ساتھ حسن سلوک کریں. اگر ہم دکان پر ہو تو ہم اچھے تاجر بنے، اگر ہم شوہر ہو تو اچھے شوہر بنے. اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں. اس کی بڑی قربانی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، وہ اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کے آئی، وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے آئی اور شوہر کی ہو کے رہ گئی. میں عورتوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ نے شوہر کے خاطر جو ہے نکاح ہوا، آپ سب کو بھول گئے، آپ اپنی شوہر کی ہو کر رہ گئے. اے کاش ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، اگر آپ اللہ کے بھی ہو جاتے تو پھر آپ رابعہ بصریہ جیسے بن جاتے. اے کاش اگر ہم اللہ کے ہو جاتے تو ہم شوہر ہو تو اچھے شوہر بنے. ہر بات بات پہ ڈانٹنا، بولنا، غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. یوں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یوں فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، عورت کو چاہیے کہ وہ مثالی عورت بن کے زندگی گزارے، اپنے خاوند کو خوش رکھے، خاوند کو پریشان نہ کرے، خاوند کے سامنے نہ بولے، اپنے شوہر کا مقابلہ نہ کریں. اگر شوہر غصے میں ہو تو خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں.
شوہر جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ان کو پوچھو جن بیچاروں کے شوہر دنیا سے چلے گئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شوہر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے، یہ عاجز ان سے کہنا چاہتا ہے کہ ان کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. وہ آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ انہیں بھولے نہیں. آپ بھی اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں. ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی بعد میں جا رہا ہے. جانا ہر ایک کو ہے. مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ دنیا کی رونقیں، یہ پیسے کی دوڑ اور یہ پیسے کی ریل پیل اور یہ بنگلے اور یہ شو روم کہیں ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دے. یہ موبائل کا ٹکڑا کہیں ہماری قبر کو جہنم کا گھڑا نہ بنا دے. اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہ کر زندگی گزارنی ہے. عورتیں یاد رکھیں، اگر عورت کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے، کیسے پتا چلے؟ فرمایا کہ تو تیرے شوہر کو دیکھ لے. اگر تیرا شوہر تیرے سے خوش ہے تو تیرا اللہ بھی تیرے سے خوش ہے، اور اگر تیرا شوہر تیرے سے ناراض ہے تو تیرا اللہ بھی تیرے سے ناراض ہے. شریعت کی حدود میں رہ کر شوہر کا اکرام کریں، شوہر کا احترام کریں. میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب کلا رکھی ہے، عجیب صفت رکھی ہے. آپ جو چاہتے ہو گھر میں وہ چیز آ جاتی ہے. چائے پتی ختم ہو، کیا گھر میں چائے پتی نہیں آ جاتی؟ شکر ختم ہو، کیا گھر میں شکر نہیں آ جاتی؟ ٹماٹے، پیاز وغیرہ، یہ ساری چیزیں، جو بھی چیز گھر میں جس چیز کی ضرورت ہو، آپ کس انداز کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے بات رکھتی ہو. اللہ نے آپ کو یہ کیا ٹیکنیک دی ہے، وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا اگر آپ یہ ٹھان لیں گے کہ ہمارے گھر میں دینداری آ جائے تو کیا دینداری نہیں آئے گی؟ جب دنیا کی چیزیں آ جاتی ہیں، جب کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک کولگیٹ جیسا کولگیٹ آ جاتا ہے، کیا آپ یہ ٹھان لیں کہ ہمارے گھر میں دینداری والا ماحول قائم ہو جائے؟ کیا قائم نہیں ہوگا؟ ہاں، آپ کو اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، آپ کو اللہ کو منانا پڑے گا. آپ تہجد پڑھ کے دیکھو، آپ کے پورے گھر کا نقشہ بدل جائے گا. آپ اپنے شوہر کی بات، اپنے بچوں کی بات اللہ کے سامنے رکھو، انشاءاللہ پھر دیکھنا گھر میں دینداری آئے گی تو بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں گے اور شوہر کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھے گی. اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اے سی سے چمڑی کو ٹھنڈک پہنچے گی اور گھر میں دینداری والا ماحول ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا تو یہ دل کو ٹھنڈک پہنچے گی. آپ بچے کو اللہ کا دین سکھاؤ. بچے کو سب سے بڑا تحفہ جو ماں باپ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو اللہ کا دین سکھائیں. میری بات یاد رکھنا، اگر آپ بچے کو دین سکھا دو گے تو دین بچے کو سب کچھ سکھا دے گا. آپ کے ساتھ کیسے رہنا، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، شہر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی بہن کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا. آپ بچوں کو دین سکھاؤ، انہیں مدرسے میں بھیجو. کوشش کرو بچے حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، دین کے داعی بنے، اللہ کے ولی بنے. اپنے اندر کے یہ جذبات بناؤ. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، فضائل اعمال کی تعلیم کرو. اللہ والوں کے گھر میں بیانات بجاؤ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، پیر ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، اور بھی ہمارے بہت سے جو علماء حقہ ہے، آپ ان کے بیانات گھر میں بجاؤ. ایک بات یاد رکھنا، دل میں جو بات جاتی ہے نا وہ کان کے راستے سے جاتی ہے. آج ہمارے کان کے راستے سے پیسہ پیسہ دنیا کی باتیں گئی تو دنیا کی محبت دل میں آ گئی. ایک کاش یہ کان کے راستے سے اللہ کی محبت کی بات، ایمان اور یقین کی بات، اللہ کے تعلق کے بات، کہ
کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو اس اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. جب ایمان کی بات, یقین کی بات, اللہ اس کے رسول کی بات, دین کی باتیں جب ہمارے بچوں کے کانوں کے اندر جائے گی تو ان کے اندر کے دلی جذبات بنیں گے. ارے اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اللہ کے واسطے پڑھاؤ, اللہ کے واسطے پڑھاؤ. دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں یہ آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے, اور یہ جو ڈگری ہے حافظ کی, عالم کی, قاری کی, مفتی کی, یہ ڈگری موت کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بچے اسکول جاتے ہیں تو دفتر پیچھے بھراتے ہیں اور سپارہ لے کر آتے ہیں تو اپنے سینے پر لے کر آتے ہیں؟ بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ دفتر کی چیز پیچھے رہنے والی ہے, اور یہ سپارہ جو ہے, یہ تختی جو ہے, یہ اللہ کا قرآن جو ہے, یہ آگے رہنے والا ہے, یہ میرے کام آنے والا ہے. مکاتب کا جو یہ نظام ہے, اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. کتنے دکھ کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایک علاقے میں 400 مسلمانوں کے کتنی جگہ مکان ہے, 800 بچے ہیں, 800 بچے اسکول جاتے ہیں, 800 بچے ٹیوشن جاتے ہیں, لیکن مکتب میں 300 بچے آتے ہیں, باقی 500 بچے کہاں چلے جاتے؟ کیا ان کے ماں باپ کو یہ پتا نہیں کہ قرآن میرے بچے کو دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا؟ کیا وہ ماں باپ بھول گئے کہ میرے بچے کا ایک دن انتقال ہوگا, اس کا جنازہ اٹھے گا؟ کیا وہ ماں باپ بھول گئے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ارے انگریزی تو اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں, مگر اللہ کا قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھائے. ارے خوشی کیا ہوتی ہے اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا تراویح پڑھاتا ہو اور اس کا باپ اس کے پیچھے تراویح سنتا ہو. ارے یہ لاک ڈاؤن میں رمضان نے اس بات کا احساس دلایا کہ ہر گھر میں حافظ اور ایک قاری, ہر گھر میں حافظ عالم ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ, اسکول نہ پڑھاؤ, انگریزی نہ پڑھاؤ, نہ 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 نہ. میں یہ نہیں کہتا اگر انہیں ڈاکٹر بناؤ تو پہلے کہو بیٹا پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو ڈاکٹر ہے, پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو تاجر ہے, پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو انجینئر ہے, پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو پروفیسر ہے, تو جو بھی ہے بعد میں ہے, تو مسلمان پہلے ہے. تو ہمارے نبی کی نقل اتار, ان کی سنتوں پر چل. علامہ اقبال نے تو عجیب بات ارشاد فرمائی. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی زندگی اللہ پر فدا کریں. فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں, یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں, ہم قابل رشک زندگی گزاریں. شوہر ہو تو اچھے شوہر بن کے رہیں, بیوی ہو تو اچھی بیوی بن کے رہیں, اور ماں ہو تو اچھی ماں بن کے رہیں. اپنے بچوں کی تربیت کریں, بچوں کو بددعائیں نہ دیں, بچوں کو دعائیں دیں. اگر بہن ہو تو اچھی بہن بن کے رہیں, اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ دعا کریں, اپنے بھائیوں کا اکرام کریں. اگر بھائی ہو تو اچھے بھائی بن کے رہیں, بہنوں کو جھڑکے نہیں, بہنوں کو تانا نہ دے. ارے بہنوں کی خدمت کرے, ان کی خدمت کریں گے, ان کی دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. کیا وہ بھول گئے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت شیمہ کا کیسا اکرام کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اگر ہم بھائی ہو تو ہمیں بہن کی اچھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بچے میری بات سن رہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, بچے ہو تو گڈ بچے بنو, اچھے بچے بنو, ماں باپ کا اکرام کرو, استاذ کا کہنا مانو, دوستوں کی وجہ سے ماں باپ کے دل کو نہ دکھاؤ, موبائل سے دور رہو, قرآن کے قریب ہو جاؤ, موبائل سے دور رہو, قرآن کے قریب ہو جاؤ.
یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں کوری سلیٹ ہوتے ہیں، ان پر جو لکھا جائے وہ لکھ جاتا ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے۔ اگر جوان میری بات سن رہے ہیں تو اچھے جوان بنو، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ ہماری مثال دے۔ ارے اگر کوئی دکان کا سیٹ ہو تو وہ اچھا سیٹ بن کے رہے، اپنی دکان پر بیٹھنے والے کو تکلیف نہ پہنچائے، گالی نہ بولے، اس کو پریشان نہ کرے۔ یاد رکھنا جو اللہ سیٹ بنا سکتا ہے وہ اللہ نوکر بھی بنا سکتا ہے۔ جو کروڑ پتی بنانا جانتا ہے وہ روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے۔ ارے ایک عجیب بات ایک کتاب میں لکھی تھی کہ جو سیٹ اپنے نوکروں کو پریشان کرتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو سیٹھانی، وہ بھی سن لے، وہ بھی اس میں آ گئی، جو سیٹھانی اپنے گھر میں آنے والی کام والی کو پریشان کرتی ہے اس کو بھی موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا ساسیں میری بات سن رہی ہو وہ بھی اچھی طرح سن لیں کہ اگر وہ بہو کو تکلیف پہنچائے گی، بہو اس سے ناراض ہوگی، وہ کسی کی بیٹی کو لا کے تڑپائے گی تو اس کی بیٹی بھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ ہاں یہاں تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ کیا بات ہے کہ بیٹی کا فون آئے کہ امی میرے پیٹ میں دکھتا ہے تو کہے تیری ساس کو سمجھا دے آرام کر لے، میں فون کر دیتی ہوں کہ میری بیٹی بیمار ہے، بیٹی اپنا دھیان رکھنا، اپنا خیال رکھنا، تو بیمار ہے۔ بیٹی کہے میرے پیٹ میں دکھتا ہے تو بیماری لگتی ہے، اور یہی بہو کہے کہ میرے پیٹ میں دکھتا ہے تو بہانہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بہو کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بہو ہو تو آپ اچھی بہو بن کے رہیں۔ یہ ساس کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنے بچوں کو بڑی امیدوں کے ساتھ کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی عورتیں آئے گی اور وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، ہمارے گھر میں بہاریں آئے گی۔ آپ کو ذریعے کے طور پہ ان کی امی نہیں تو آپ کی ساس نے تو آپ کو پسند کیا ہے، آپ اس کی خدمت کرو۔ کل اٹھ کے جب آپ ساس بنو گے تو آپ کی بہو آپ کی خدمت کرے گی، کما تدین تدان۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم جو بھی ہو ہم اچھے بن کے رہیں، شریعت و سنت کی حدود میں رہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے۔ ہم کو جہاں جانا ہو جا سکتے ہیں، جو کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ پہلے دیکھ لو کہ اللہ اس کا رسول ناراض تو نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کا رسول خوش ہے پھر جو کرنا ہے کرو، اور اللہ اس کا رسول ناراض ہے وہ کام نہ کرو، گناہ نہ کرو، نیکی کر لو۔ اللہ اور اس کا رسول خوش ہے یعنی شریعت کی حدود میں رہ کر زندگی گزارو۔ دین بہت آسان ہے، جو چلنا چاہے اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، اور جو چلنا نہ چاہے تو پھر اس کے لیے تو بہانے ہی ہزار ہے۔ ارے دین تو ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ الدین یسر۔ میرے عزیزو، میری جینی ماؤں بہنوں، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ کون ہمیں کھلا رہا ہے؟ کون ہمیں پلا رہا ہے؟ کھانا کون دیتا ہے؟ پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ چلنے کے لیے پیر کس نے دیے؟ ہاتھ کس نے دیے؟ دماغ کس نے دیا؟ اگر دماغ فیل کر دیتا تو ہم پاگل ہوتے، آنکھیں لے لیتا تو نابینا ہوتے، کان کی سنوائی بند کر دیتا تو بہرے ہوتے، بولنے کی طاقت چھین لیتا تو گونگے ہوتے، اور بیمار کر دیتا تو ہم جو ہے بیمار ہوتے، عزتیں نہ دیتا تو ہم ذلیل ہوتے، پیسے نہ دیتا تو ہم فقیر ہوتے، بال نہ دیتا تو ہم گنجے ہوتے، بچے نہ دیتا تو ہم لا ولد ہوتے، رہنے کے لیے مکان نہ دیتا تو ہم بے مکان ہوتے، سڑکوں پر اور فٹ پاتھ پر ہماری زندگی گزرتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہم اللہ کے احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کی محبت کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہم آئے اللہ کی طرف، ہم اللہ کے ہو جائیں گے۔ اللہ دنیا تو ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ آج تک رزق کے پیچھے بھاگے، ہاں حلال روزی
تلاش کرنا ہے، حلال روزی کمانی ہے، منع نہیں کرتا. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، رزق دینے والے کے پیچھے بھی تو بھاگ کر دیکھو، پھر دیکھو کیسی بہار آتی ہے. اللہ کو منا کر کے دیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں. اگر آپ گھروں کے اندر ہو، آسانی سے لائٹ بند ہو سکتی ہو تو بند کر دیجئے اور اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ اللہ کی نظر میں. ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہم اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے. میرے ساتھ جو مرد حضرات ہیں وہ تو آواز سے پڑھیں، اس طرح کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اور جو عورتیں ہیں وہ آہستہ پڑھیں کہ صرف اپنے کان میں آواز آئے، لیکن دھیان اللہ کی طرف ہو. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر جگہ حاضر ہے. اس طرح اللہ کو یاد کریں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے کہ میرے بندے جو ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں. بچہ جب باپ کو محبت سے پکارتا ہے تو باپ خوش ہو جاتا ہے. ہم اللہ کو محبت سے پکاریں گے، اللہ تو ساری دنیا کے باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. پڑھیں میرے ساتھ، اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ. آپ لوگ بھی پڑھو، اللہ 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 اللہ. لا الہ پڑھے تو تصور کرے دنیا کی محبت جڑ سے نکل رہی ہے. الا اللہ پڑھے تو تصور کریں اللہ کی محبت میرے رگ و ریشے میں سما رہی ہے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ کرنا ہے، آنکھوں کو بنی رکھیں، اپنی گردن کو جھکائے رکھیں. تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں.
اپنی موت کو یاد کریں، جس وقت ملک الموت آئیں گے، جس وقت یہ روح قبض ہوگی، جس وقت ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، کفن پہنایا جا رہا ہوگا، صرف چہرہ کھلا رکھا جائے گا، لوگ میرا اور آپ کا دیدار کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا چہرے پر بھی کفن کی چادر ڈال دی جائے گی، مجھے اور آپ کو جنازے کے اندر رکھا جائے گا، جنازہ اٹھے گا، یہ ہمارے پردادا کے ساتھ، ان کے ابا کے ساتھ ہوا، یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس وقت اللہ ناراض ہوں گے تو پھر قبر میں کیا ہوگا؟ ہم سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو خوش کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے؟ کیا ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے؟ کیا ہم نے اللہ سے صلح کر لی ہے؟ یا گناہ کرتے کرتے ہی مر جائیں گے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے ہی مر جائیں گے، بوڑھے ہوتے جائیں گے اور دنیا کی محبت کو دل میں جوان رکھتے رکھتے ہی مر جائیں گے؟ کیا ہائے دنیا کرتے کرتے مر جائیں گے ہم؟ کیا گناہ کرتے کرتے مر جائیں گے؟ کیا کرکٹ دیکھتے دیکھتے، پکچر دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے؟ کیا موبائل پہ گیم کھیلتے کھیلتے اور نیوز دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے؟ کیا ہم اللہ کو ناراض کرتے کرتے مر جائیں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا؟ 2 مہینے لاک ڈاؤن ہوا، سب فکر مند ہو گئے، قبر میں لاک ڈاؤن ہونا ہے، کیا وہ بھول گئے؟ کیا اللہ کو منہ بتانے کے قابل ہیں ہم؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے تو میری محبت میں کیا کر کے آیا بتا، کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہیں تیری یاد جمیل، ایک خوشی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زباں ایک نیا ذائقہ پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے کرتا گے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو، دل کے اندھیرے کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ ساگ جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے
تیرے نام کے ساتھ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیں، دل کی حاضری کے ساتھ دعا کریں. اگر رونا آئے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے رو لیں، آنسو بہا لیں. اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنائیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ تیرا دل کتنا سخت ہو گیا کہ تجھے رونا بھی نہیں آتا. درود شریف پڑھ لیجیے، ہاتھ اٹھا لیجیے اللہ کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے سامنے حاضر ہیں. اللہ جی ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، کمزور قوی کے سامنے حاضر ہیں. اللہ جی آپ پروردگار ہیں، ہم بندے ہیں، بندے پروردگار کے سامنے حاضر ہیں. اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، ہم فقیر ہیں، فقیر سخی کے سامنے حاضر ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ معاف کر دیجئے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہم بھی اقراری مجرم ہیں. اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما جو ہم نے دن میں کیے، وہ گناہ بھی معاف فرما جو رات میں کیے، وہ گناہ بھی معاف فرما جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ بھی معاف فرما جو انجانے میں کیے، وہ گناہ بھی معاف فرما جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما جو ہمیں معلوم ہے، ان گناہوں کو بھی معاف فرمائیے جو کر کے ہم بھول چکے. اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ آپ تو معاف کرنا پسند کرتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. آپ تو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں. باری تعالیٰ ہمارا کام بن جائے گا. رحیم اللہ معاف کر دیجئے، کریم اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجئے. اے اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار نصیب فرمائیے. ہمیں اپنے محبوب اور اپنے مقبول اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرمائیے. اے اللہ نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، تہجد اشراق چاش اوابین کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری گناہوں سے جان چھڑا، تقوی بھری زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے انتقال سے پہلے جب لوگ ہمیں کلمہ تلقین کریں، اس سے پہلے ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب لوگ ہمیں غسل دے، اس سے پہلے غسل توبہ کر لینے کی، لوگ ہمیں جب کفن پہنائے اس سے پہلے تقوی کا پوشاک پہن لینے کی، لوگ جب ہماری جنازے کی نماز پڑھے اس سے پہلے نمازوں میں حضوری کو پیدا کر لینے کی. پیارے اللہ لوگ ہمیں دفن کر کے آپ کے حوالے کر دے اس سے پہلے اللہ جیتے جاگتے ہمیں اپنے آپ کو حوالے کر دینے کی توفیق عطا فرما. شریعت و سنت کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے رگ رگ ریشے ریشے سے پیارے اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی اور گوشت گوشت اور کھال کھال میں اپنی یاد کو جاری فرما، اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. اے اللہ آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے اور آپ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کی غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہے انہیں رہائی نصیب فرما. اللہ جو بے اولاد ہے ان کے یہاں نیک سال اولاد عطا فرما. پیارے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ان کو فرما بردار بنا، جن کے بچے شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں مناسب بہترین جوڑے ان کے لیے متعین فرما. ان کی اپنے خزانہ غیب سے اللہ ان کی شادیاں کرا دیجیے. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما. اے اللہ یہ کورونا وائرس کے عذاب کو ختم فرما، اس کی برکت سے پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما. پیارے اللہ یہ سب آپ ہی کے بندے ہیں، اللہ یہ سب آپ ہی کے بندے اور بندیاں ہیں. اے اللہ یہودیوں کو ہدایت دے دے، نصارہ کو دے دے، مشرکین کو دے دے، مجوسیوں کو دے دے. اے
اللہ آپ کو ہمارے نبی کے طائف کے سفر کہا، پیارے اللہ نبی کے طائف کے سفر کے صدقے توفیق پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دے۔ وہ ہمارے نبی کے گھرانے میں جو کئی کئی مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، اللہ آپ کو ان نبی کا اور نبی کے گھر والوں کی ان قربانیوں کا واسطہ، اے اللہ پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دیجیے۔ اللہ آپ کی ایک رحمت کی نظر پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہے، میرے مالک ڈال دے رحمت کی نظر۔ آپ کا تو کوئی وزیر بھی نہیں، آپ کا تو کوئی مشیر بھی نہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ سب کو ہدایت مل جائے گی، سب کا کام بن جائے گا۔ اللہ نظر کرم فرما، اے اللہ امت پر محبت کی نظر ڈال دے، امت کو حق پر جما دے، سب کو حضور کے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ امت کو آپ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، نماز میں خشوع خضوع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت کو اچھے اخلاق نصیب فرما، ہر نیک کام میں اخلاص عطا فرما، ہر گناہوں سے بچا۔ اے اللہ امت کو پیارے اللہ تیرے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، لایانی چیزوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی علیہ السلام نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی عظمت کے ساتھ قدردانی کے ساتھ مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو قیامت تک خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آئندہ کل دوپہر کو جو ہے 3:30 بجے جو ہے مجلس شروع ہوگی، 3:30 سے 4، اور رات کی جو مجلس ہوگی وہ 10 بجے سے 10:30 بجے تک ہوگی، اور 10:30 بجے کے بعد انشاءاللہ ذکر، مراقبہ اور دعا ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سننے کی کوشش کریں، اس کی دعوت بھی چلائیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے، میری زبان سے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کچھ قیمتی درد بھری ایسی باتیں کہلوائے جو میرے لیے، آپ حضرات کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔